کی صدیقیت کے مقام پہ پہنچنے کے لیے سب سے پہلے عطا اور عطا والی صفت اپنے اندر پیدا کرنی پڑتی ہے۔ اور خود بتاؤ سیدنا عثمان غنی کی سخاوت کے چرچے سننے والوں، ہر وقت سنتے ہو علماء کے بیان، ہر وقت پڑھتے ہو کتابوں میں، اور یہ تو مثال بن کے رہ گیا حضرت عثمان غنی کا جود و سخا، کیونکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد سخاوتوں کی مثال قائم کرنا یہ تو بڑا مشہور ہے، لیکن حضرت شاہ ولی اللہ نے ازالۃ الخفا کے اندر لکھا کہ آپ کو جو ذوالنورین کہتے ہیں، دو نوروں والا، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ اسلام لانے سے پہلے بھی سخاوت کرنے والے تھے، اسی طرح اسلام لانے کے بعد بھی آپ سخاوت کرنے والے تھے۔ یہ جو اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد سخاوت والا وصف آپ کے ساتھ چمٹ چکا تھا، اسی صفت کی وجہ سے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ عطا اور جود و سخا والا وصف تمام صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ امتیازی طور پہ اگر پایا جاتا تھا تو عثمان غنی میں پایا جاتا تھا۔ نام کے ساتھ لگ گیا غنی، اللہ اکبر، دنیا کے مال سے اسے کوئی پرواہ نہیں، وہ دیتا ہے۔ اب میں واقع چھیڑ دوں تو بات لمبی ہو جائے گی، اشارے کرتا جاتا ہوں، بس میں آپ اشاروں کو سمجھیں۔ جود و سخا کا کیا عالم ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر کھڑے ہو کے ایک اعلان کرتے ہیں، اور لوگوں نمازیوں کے لیے مسجد تنگ ہو گئی ہے، کون ہے جو یہ 7 والا پلاٹ خرید کے مسجد کے اندر شامل کر کے اللہ کے نبی کی مسجد کو کھلا کر دے؟ میں اسے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں، جنت کے پلاٹ کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے نا، اس اعلان پہ سب سے پہلے اپنے مال کو اللہ کے نبی کی مسجد کے لیے پیش کرنے والے کا نام کیا تھا؟ زور سے بولو، کیا تھا؟ رضی اللہ تعالی۔ پانی نہیں، مدینہ میں ایک یہودی کے پاس گئے، وہ مسلمانوں کو بڑا تنگ کرتا ہے، پانی نہیں دیتا۔ یہ بھی وہ پیچھے وہی سمجھ لیں، وہ جو میں نے آپ کو ابھی تک بتایا، یہود میں جو ایک دشمنی ہے، ایک انتقام کی بھڑکتی آگ ہے، یہ اسی کے نتائج ہیں سارے۔ پانی نہیں دیتا، آپ نے فرمایا او کون ہے تم میں سے وہ بندہ جو جا کے اس کنویں کو خرید کے مسلمانوں کے لیے آزاد کرے اور مسلمانوں کے لیے پانی کی تنگی کو ختم کر دے؟ اس اعلان پہ سب سے پہلے جا کے 12,000 درہم کے اندر جا کے اس کنویں کو خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کرنے والا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ وہ کون تھا کہ جیش العسرہ غزوہ تبوک کے موقع پہ جس وقت اللہ کے نبی نے چندے کے لیے اپیل کی، اس وقت کون تھا جس نے سخاوت کے دریاؤں کو بہا دیا تھا؟ ایک دفعہ چندہ 300 اونٹ بما ساز و سامان دیتا ہوں یا رسول اللہ، دوبارہ بولے 300 اور دیتا ہوں یا رسول اللہ، تیسری بار اٹھے 300 اور دیتا ہوں یا رسول اللہ قبول کیجئے، چوتھی بار اٹھے 1,100 گھوڑے دیتا ہوں قبول کیجئے، اسی طرح 4 مرتبہ 1,000 سواریوں کا بندوبست کرنے کے بعد 5ویں مرتبہ اٹھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ، یہ میرے پاس جتنے جمع پونجی ہے، یہ میرے پاس جتنے سکے ہیں، یہ سارے میں آپ کے لیے دیتا ہوں۔ اور وہ سونے کے سکے جن کا وزن تھا 5.5 کلو۔ کتنا سونا؟ 5.5۔ وہ صدیقیت کا پہلا وصف بتا رہا ہوں، بات آگے ہم نے کرنی ہے۔ درمیان میں نے کہا تھا کہ ذرا بتاؤں رنگ کیسا چڑھا ہے حضور کا۔ خلافت نہیں چھوڑ رہے، کیوں؟ اپنے نبی نے جو وصیت کی تھی
رنگ چڑھا ہوا تھا، وہ تو نہیں کوئی اور ہوتا تو ڈر جاتا دے دیتا، نہیں، یہ صدیق ہے، میرے نبی کی صحبت کا رنگ چڑھا ہے۔ اور میرے نبی نے کیا تزکیے کیے تھے، ہائے ہائے، کیا صحبت کا اثر ہوتا ہے نا، صحبت۔ گلے خوشبو در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری، کہ از بوئے دلاویز تو مستم، بگفتہ من گلے ناچیز بودے، ولیکن مدت بابل نشستم، جمال ہم نشی در من اثر کر، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ شیخ سعدی کہتے ہیں میرے ہاتھ میں مٹی آئی تھی، ایک دوست نے مجھے دی، میرے ہاتھ میں آئی اور مٹی سے خوشبوؤں اللہ مہکیں اٹھ رہی ہیں مٹی سے۔ میں نے پوچھا یہ تو مٹی ہے، تیرے اندر خوشبو کیسے آ گئی؟ مٹی کہتی ہے ہوں تو میں مٹی، لیکن کچھ دن پھولوں کی صحبت میں رہی ہوں، پھولوں کی صحبت کا رنگ یہ چڑھا ہے کہ مجھ مٹی میں بھی خوشبوئیں پیدا ہو گئی ہیں۔ تو اندازہ لگاؤ اگر مٹی پھولوں کی صحبت میں آ کے خوشبودار ہو جاتی ہے تو ان صحابہ کی مہک کا عالم کیا ہوگا جو محمد رسول اللہ کی صحبت ہے۔ نعرہ تکبیر، اسلامی صحابہ، احمدی صحابہ۔ حضور کی صحبت میں آنے والے ان پہ کتنا رنگ چڑھا۔ دوسرا وصف وَاتَّقَى، صدیق وہ بنتا ہے جو جود و سخا کے بعد تقوی بھی دل میں رکھے، خدا خوفی، خدا ترسی کی صفت جس کے اندر پیدا ہو جائے۔ آپ اس کا اندازہ اسی سے لگا لیں، یہ صدیق کوئی بعد میں نہیں بنا کرتے، صدیق تو فطرت میں صدیق ہوتا ہے۔ صدیق تو اب اسلام تو بعد میں لائے، لیکن خود کہتے ہیں کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی نہ زنا کیا تھا نہ شراب پی۔ ام الخبائث کا ایک گھونٹ بھی جس کے گلے سے نیچے نہ اترا ہو تو میں صدیق اسے نہ کہوں تو کیا کہوں؟ تقوی کا تو یہ عالم۔ اللہ کا ڈر کتنا ہے، قبر کو دیکھتے ہیں، قبر کا ذکر سنتے ہیں تو زاروں قطار رونے لگ جاتے ہیں۔ قبر ساڑھے چھوڑ قبریں چوائیں کے میچ کھیڑ دیں، قبرستانوں میں ہے نہیں اسی طرح۔ خدا خوفی کا عالم دے، قبر کا ذکر سنتے ہیں تو داڑھی آنسوں سے، اور لوگ پوچھتے تھے یا حضرت آپ کو ہم دیکھتے رہتے ویسی کسی دل جگہ پہ آپ کا اتنا دل کبھی نہیں پسیجا، یہ قبر کا جب بھی نام آپ کے سامنے آتا ہے آپ تو رونے ہی لگ جاتے ہو۔ پھر تو سیدنا عثمان کیا فرمایا کرتے تھے؟ یہی فرمایا کرتے تھے القبر اول منزل من منازل الآخرہ، اور میں اس لیے روتا ہوں کہ یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر کے قبر کی آغوش میں چلا گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، اور یہی سے تو حساب کتاب کا آغاز ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں جو یہاں پہ پار ہو گیا وہ آگے رہتا نہیں پھر، اور جو یہاں پہ ہی شکست کھا گیا وہ کبھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں قبر کی زیادہ فکر کرتا ہوں۔ یہ تقوی کا عالم۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، تیسرا
وصف جس سے مقام صدیقیت کمال کو پہنچ جاتا ہے وہ کون سا ہے؟ وصدق بالحسنی، ہر اچھی بھلی بات کی تصدیق کر دینا، مان جا۔ اور یہ وصف آپ حیران ہوں گے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کتنے نمبر پہ مسلمان ہوئے بھائی؟ حضرت عثمان غنی السابقون الاولون میں ہیں، پہل ہیں، اور اختلاف ہے علماء کا، لیکن وہ کوئی اتنا بڑا لمبا چوڑا اختلاف نہیں، ایک عدد کا اختلاف ہے۔ زیادہ مشہور یہ ہے کہ چوتھے نمبر پہ مسلمان ہونے والا عثمان بن عفان تھا۔ تو خود بتاؤ کہ ابھی میرے نبی نے شروع ہی کیا ہے، آغاز ہی کیا ہے، اور میں کہتا ہوں یہ تھے باہر، یہ تجارت کے سفر پہ گئے ہوئے تھے، کوئی پتہ نہیں آتا، اگر ادھر ہوتے تو جو تصدیق بالحسنہ کا عالم ہے، صدیق کا ہمراہ اور ساتھی بن کے نہ کہیں چلا جاتا میرے نبی کے دربار میں، پہلے ہی صدیق کے ساتھ مل کے کلمہ نہ پڑھ دیتا۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے کمال رکھا ہے، اتنی اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی قدر رکھی ہے دل میں عثمان بن عفان کے۔ صدق بالحسنہ، تصدیق بالحسنہ میں بھی اتنا کمال ہے کہ ابھی تک جہاں دوسرے لوگ سوچ رہے تھے، پہل چوتھے نمبر پہ اسلام قبول کرنے والا عثمان بن عفان۔